کوٹھے پہ اس وقت خوب چہل پہل نظر آ رہی تھی، کیونکہ شام کا وقت ہو چکا تھا اور کوٹھے پر راتیں جوان ہوتی تھیں، رنگین ہوتی تھیں۔ یہاں پر اس وقت ریشم کی نعت اتروائی کی تیاری کی جا رہی تھی۔ ریشم اس کوٹھے کی سب سے کم عمر اور سب سے خوبصورت طوائف تھی، اور آج پہلی بار اسے محفل کے لیے پیش کیا جانا تھا۔ ریشم اس وقت 16 برس کی تھی، اور وہ اس کوٹھے کی بائی بیگم جان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بیگم جان نے ریشم کی پرورش کوٹھے کے اصولوں کے مطابق کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جب اس کی بیٹی اس میدان میں اترے تو وہ خوب اپنا لوہا منوائے اور راج کرے۔ اسی وجہ سے اس نعت اتروائی کی تیاری بہت دنوں سے کی جا رہی تھی۔ گو کہ ریشم یہ دھندا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اس کی ماں نے اسے اصرار کیا اور محبت سے اسے سمجھایا۔ وہ کہنے لگی، جب میں 15 برس کی تھی تو تبھی میری نعت اتروائی ہو گئی تھی اور مجھے کوٹھے کی زینت بنا دیا گیا تھا، گاہکوں کے سامنے پیش کیا گیا، اور جس نے سب سے زیادہ میری بولی لگائی وہی ایک رات کے لیے میرا مالک بن گیا۔ لیکن اب جب کہ تم 16 برس کی ہو چکی ہو اور تمہاری تربیت بھی مکمل ہے، کوٹھے کے ادب آداب سے واقف ہو اور کام کی سمجھ بوجھ بھی ہے، تو میں کیوں تمہاری نعت اتروائی میں تاخیر کروں؟ کیونکہ جیسے جیسے تمہاری عمر بڑھتی جائے گی ویسے ویسے گاہک کم ہوتے جائیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ تم کام دھندے سے تاخیر سے لگو اور اپنی جوانی کو ضائع کرو۔ بیگم جان نے ریشم کو سمجھایا تو وہ ماں سے کچھ کہنے ہی لگی، لیکن بیگم جان کی گھوری نے اسے چپ کروا دیا۔ یہ سچ تھا کہ ریشم اپنی ماں سے ڈرتی تھی، لیکن وہ دل ہی دل میں اس بات کی خواہش رکھتی تھی کہ وہ کام سے نہ لگے، بلکہ ایک عام لڑکی کی طرح سیدھی سادی زندگی گزارے۔ لیکن بیگم جان اچھی طرح جانتی تھی کہ کوٹھے کی طوائفوں کی یہاں سے باہر کوئی عزت نہیں ہوتی، صرف کوٹھوں پر ہی انہیں مکمل عزت دی جاتی ہے، اور یہاں پر سارے مرد طوائف کے پیر دھو کر پینے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن کوٹھے کے باہر وہ اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ بیگم جان نے ریشم کی آنکھوں کے خواب دیکھ تو لیے تھے، لیکن وہ انہیں پورا کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ اس نے ریشم کو ہر ممکن طریقے سے سمجھایا اور کہا کہ تمہاری یہی زندگی ہے، تمہیں یہاں پر رہنا ہوگا۔ تمہاری ماں نے بھی ساری زندگی یہی کام کیا ہے اور یہیں پر اپنی زندگی گزار دی، اور ایک دن اسی طرح یہاں پر بے موت ماری جائے گی۔ تم نے بھی یہی کچھ کرنا ہے۔ جبکہ ریشم کہنے لگی، اماں میں ایک کوشش تو کر ہی سکتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں ایک عزت دار زندگی گزاروں اور عام لڑکیوں کی طرح شادی کر کے گھر بسا کر بچے پیدا کروں۔ مجھے ایک بار کوشش تو کرنے دے، شاید میرے نصیب میں کوئی لکھا ہو۔ جبکہ اس کی بات سن کر بیگم جان نے ایک زوردار کہکا لگایا اور کہنے لگی، ایسا ممکن نہیں ہے، تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے اس کوٹھے پر ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ تمہاری کوئی زندگی نہیں ہے۔ بیگم جان نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ ریشم اپنی خواہشوں سے باز آ جائے، اسی لیے اس نے کوٹھے کی تربیت یافتہ ماسٹر صاحب کو اس کی خاص تربیت پر دھیان دینے کا کہا، اور یوں چند دنوں میں ہی اس کی تربیت مکمل کروا کے نعت اتروائی کی تیاری شروع کر دی گئی، اور آج اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر شہر کے امیروں اور رئیسوں کو دعوت نامہ دیا گیا تھا۔ بہت سارے لوگ پہلے سے ہی بیگم جان کی بیٹی کے منتظر تھے اور اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ جب ریشم کی نعت اتروائی ہوگی تو اس کی بولی لگا کر اس کے خریدار بن جائیں گے، کیونکہ ریشم کے حسن کے ڈنکے پوری ہیرا منڈی میں بجتے تھے اور ہر کوئی ریشم کے حسن سے مرعوب تھا، اور آج وہ چاند نکلنے کو تیار تھا۔ بیگم جان نے اس رات کے حوالے سے ریشم کے لیے خاص طور پر لباس تیار کروایا تھا، سونے کے قیمتی زیورات کے ساتھ اسے لا دیا گیا تھا، اور شہر کی بہترین بیوٹیشین اس کے میک اپ کے لیے بلوائی گئی تھی۔ بیگم جان نے سر سے لے کر پاؤں تک ریشم کو سجا سمرا دیا تھا، اور اس وقت وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ بیگم جان بار بار اس کی بلائیں لے رہی تھی۔ کوٹھی کی باقی طوائفیں بھی ریشم کے حسن کو دیکھ کر جیسے دنگ رہ گئی تھیں۔ اس وقت اگر کہا جائے کہ زمین پر ریشم سے زیادہ خوبصورت اور کوئی نہیں ہوگا تو یہ سچ ہوگا۔ بیگم جان تقریب کے باقی انتظامات دیکھنے کے لیے چلی گئی تھی۔ اس وقت کوٹھے کی رونق پورے عروج پر تھی، اور کوٹھے کو بھی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ جگہ جگہ برقی کمکمے اور آرائشی پٹیاں لگائی گئی تھیں، اس کے علاوہ پھولوں کے ساتھ بھی آرائش کی گئی تھی۔ بیگم جان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس وقت ریشم اپنے کمرے میں موجود تھی اور شیشے میں اپنے حسن کو دیکھ کر جیسے خود کو ہی سراہے جا رہی تھی۔ یقیناً آج رات کے لیے ریشم کا خریدار جو کوئی بھی ہوگا وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں سب مہمان آ چکے تھے اور محفل والے کمرے میں خوب رونق جمی ہوئی تھی۔ اب سب ریشم کی دیدار کا تقاضا کر رہے تھے۔ تبھی بیگم جان جو ان کے شوق کو ہوا دے رہی تھی ان سے صبر کرنے کا کہے جا رہی تھی، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ محفل میں دیوانے بےتاب ہوئے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنی خاص ملازمہ کو ریشم کو لانے کے لیے کہہ دیا۔ اس سے پہلے کمرے کی بتیاں بجھا دی گئی تھیں، صرف موم بتیاں روشن تھیں۔ موم بتیوں نے اس ماحول کو مزید فضوں خیز بنا دیا تھا۔ ایک خوابناکی سے ساری ماحول پر طاری ہو گئی تھی۔ ہر کوئی سانس روک کے ریشم کی آمد کا منتظر تھا، لیکن کافی وقت ہو چکا تھا۔ اب تو بیگم جان بھی پریشان سی ہو گئی تھی اور بے چینی بھرے انداز میں محفل سے اٹھ کر اندر جانے کا دیکھنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی ان کی خاص ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی پریشانی اور خوف کو بیگم جان نے دور سے ہی محسوس کر لیا تھا۔
تبھی وہ کہنے لگی، غضب ہو گیا مالکن، غضب ہو گیا۔ اپنی خاص ملازمہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بیگم جان کا جیسے دل بیٹھ گیا اور وہ اس کا بازو تھام کر درشتی سے بولی، جلدی بتاؤ کیا بات ہے، مجھے پہیلیاں مت بجھواؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ بیگم جان نے اپنی خاص ملازمہ سے جب یہ کہا تو اس نے جو کچھ بیگم جان کو بتایا، اس بات نے بیگم جان کے پیروں تلے سے زمین سرکا دی اور وہ ایک دم نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اسے جیسے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ریشم اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس دنیا سے گزر چکی ہے۔ خاص ملازمہ نے اسے یہی بتایا تھا کہ ریشم اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائی گئی ہے، اور اس بات نے بیگم جان کو جیسے زندہ گاڑ دیا تھا۔ اسی وقت محفل میں جا کر یہ اعلان کر دیا گیا کہ کسی وجہ سے محفل مؤخر کر دی گئی ہے اور نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ وہاں پر کافی لوگ غصے ہوئے، خوب ہلڑ بازی کی، اور جب انہیں یہ پتا چلا کہ ریشم کا انتقال ہو گیا ہے تو سب چپ چاپ اس کوٹھے سے چلے گئے۔ وہ کوٹھا جہاں پر کچھ دیر پہلے رونقیں تھیں، روشنیاں تھیں، خوشبوئیں تھیں، اب وہاں پر ماتم منایا جا رہا تھا۔ کوٹھے کے رواج کے مطابق ریشم کو دلہن کی طرح سجایا گیا، کیونکہ ریشم ابھی کنواری تھی۔ صبح تک یہ خبر ساری ہیرا منڈی میں پھیل چکی تھی اور سب طوائفیں افسوس کے لیے آنے لگی تھیں۔ ریشم کی میت بالکل تیار تھی اور اسے ششمان گھاٹ لے جانے کے لیے 4 لوگ کندھا دینے کو اندر آ چکے تھے۔ بیگم جان بھی ریشم کی میت کے ساتھ ہی شمشان گھاٹ کی طرف چلی گئی، کیونکہ وہ واحد رشتہ تھی جو ریشم کی آرتی کو آگ لگا سکتی تھی، اسی لیے اسے بھی شمشان گھاٹ لے جایا گیا۔ ریشم کی میت کو لکڑیوں پر رکھا گیا اور کچھ ہی دیر کے بعد ان کے اوپر پیٹرول چھڑک دیا گیا۔ بیگم جان آگے بڑھی اور ریشم کی آرتی کو آگ لگا دی۔ دھڑا دھڑ لکڑیاں جلنے لگی اور ان کی بو اس سارے میں پھیل گئی۔ ریشم کی ماں وہیں پر کھڑی تھی اور اس کے ساتھ کچھ طوائفیں اور بھی وہاں پہ موجود تھیں، جبکہ باقی لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ساری لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئیں، لیکن وہاں پر موجود ان سب کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا جب دیکھا کہ ریشم کی میت بالکل ویسی کی ویسی ہی ہے۔ اس کی میت کو آگ نے چھوا تک نہیں، بلکہ وہ بالکل اسی طرح صحیح سلامت موجود تھی جیسے اسے ابھی جلانے کے لیے لایا گیا ہو۔ ہر کوئی اس بات پر حیران تھا اور کسی کو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہر کوئی آنکھیں مسل کر یہ دیکھ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی خواب نہ ہو، لیکن یہ حقیقت تھی۔ میت اس طرح موجود تھی اور اس آگ نے اس کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں کیا تھا۔ اس بات نے سب کو حیران پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ وہاں پر موجود شمشان گھاٹ کے پنڈت نے یہ دیکھ کر اپنے بھگوان سے توبہ کی اور کہنے لگا، یقیناً اس لڑکی کو کوئی عذاب دیا جا رہا ہے، یقیناً اس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی بدولت بھگوان بھی اسے قبول نہیں کر رہا ہے، بلکہ اسے اس دنیا میں مکتی ہی نہیں دی جا رہی۔ پنڈت بھی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا توبہ توبہ کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ اب وہاں پر صرف بیگم جان اور چند طوائفیں موجود تھی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیا کیا جائے۔ ریشم کی میت کو اس طرح رکھا گیا۔ اتنی دیر میں بیگم جان نے اپنے ساتھ کھڑی طوائف سے پوچھا، آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا ہے؟ آخر ریشم کو آگ نے کیوں نہیں چھوا؟ جبکہ وہ طوائف بولی، مالکن میں کیا بتاؤں، مجھے تو خود خبر نہیں، پہلی بار ایسا دیکھ رہی ہوں اور اپنی ہی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ طوائف بھی کھوئی ہوئی کیفیت میں بولی، جبکہ بیگم جان کے چہرے پر بھی سوچ کی لکیریں تھیں۔ تبھی ان کے ساتھ موجود ایک اور طوائف بولی جو ریشم کی طرح ہی کم عمر تھی، لیکن ریشم سے کچھ بڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، مالکن اگر آپ برا نہ منائیں اور مجھ پر غصہ نہ کریں تو میں ایک بات بتاؤں۔ اس کے کہنے پر بیگم جان ایک دم اس کی طرف متوجہ ہوئی اور بولی، کہو کیا کہنا ہے؟ تبھی وہ کہنے لگی، مالکن شاید ہم غلطی کر رہے ہیں، ہمیں ریشم کو جلانا نہیں چاہیے، کیونکہ ریشم اب ہندو نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، ہمیں اسے دفنانا چاہیے۔ اس طوائف نے گھبرائے ہوئے انداز میں انکشاف کیا تو بیگم جان ایک دم غصے سے بولی، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کیا تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ریشم ایک ہندو لڑکی تھی، وہ میری بیٹی تھی اور ہندو تھی، میں اس کی آخری رسومات اپنے مذہب کے مطابق ہی ادا کر رہی ہوں، تم اتنا بڑا بہتان کیوں باندھ رہی ہو؟ بیگم جان نے قدرے غصے سے طوائف سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، مالکن آپ ادھر ایک طرف آ کر بیٹھ جائیں، میں آپ کو ساری سچائی بتاتی ہوں۔ اتنے عرصے سے میں نے سچائی کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے، لیکن اب شاید اسے کھولنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس طوائف کے منہ سے سن کر بیگم جان سوچتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر ایک طرف بیٹھ گئی۔ تبھی اس طوائف نے کہنا شروع کیا، مالکن یہ آج سے 5 برس پہلے کی بات ہے، جب ریشم 11-12 برس کی تھی۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ریشم کی ایک سہیلی ہوا کرتی تھی اور ہم اکثر اس کے گھر کھیلنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ریشم کی وہ سہیلی ہمارے بازار میں دوسری طرف رہا کرتی تھی اور ہم جب اس کے گھر جاتے تو گھنٹوں اس کے گھر کھیلتے رہتے تھے۔ ریشم کو آپ میرے ہی بھروسے وہاں بھیجا کرتی تھی۔ ایک دن اسی طرح میں اور ریشم اس کے گھر کھیلنے کے لیے جا رہے تھے کہ اچانک راستے میں ایک آواز سنائی دی جس نے ریشم کو روک لیا۔ ریشم کو وہ آواز بہت اچھی لگی اور وہ وہیں پر کھڑے ہو کر اس سے سننے لگی۔ وہ آواز کسی عورت کی تھی اور وہ کسی اور زبان میں کچھ پڑھ رہی تھی۔
ریشم کو وہ لفظ بہت اچھے لگے تھے اور ان لفظوں نے جیسے اسے باندھ لیا تھا، اور وہ کافی دیر تک کھڑی اس آوازوں کو سنتی رہی اور ان لفظوں کو اپنے دل میں اتارتی رہی۔ حالانکہ میں بار بار اسے کہہ رہی تھی جلدی کرو، ہمیں رادھیکا کے گھر جانا ہے، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، اگر زیادہ دیر ہو گئی تو مالکن غصہ کرے گی۔ لیکن وہ جیسے کسی جادو کے زیر اثر وہاں پر قید ہو گئی تھی۔ جب تک وہ آواز آنی بند نہیں ہوئی ریشم وہاں پر کھڑی رہی تھی، اور پھر جب وہ آواز ختم ہو گئی تو ریشم بھی وہاں سے رادھیکا کے گھر کھیلنے کے لیے آ گئی۔ لیکن اس دن کے بعد سے ریشم کچھ بدل سی گئی تھی، اس کے انداز اور اتوار کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے تھے۔ اب جب بھی ہم رادھیکا کے گھر جاتے تو ریشم اس جگہ پر رک جاتی جہاں سے پہلے دن اسے آواز سنائی دی تھی، لیکن اس دن کے بعد سے دوبارہ اسے وہ آواز سنائی نہیں دی۔ ایک دن پھر ریشم کو وہ آواز سنائی دی تو ریشم بے اختیار کھڑے ہو کر اسے سننے لگی، اور پھر اسے سنتے سنتے وہ اس آواز کی سمت بڑھنے لگی۔ وہ آواز ایک گھر کی بالکنی میں سے آ رہی تھی، اور ریشم اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے اس بالکنی تک پہنچ گئی۔ وہاں پر کوئی عورت کسی کتاب کو دیکھ کر کچھ پڑھ رہی تھی، اس نے دوپٹہ کس کر لیا ہوا تھا اور اس وقت اس کے چہرے پر بہت نور تھا۔ ریشم یکتک انداز میں اس کی طرف دیکھتی رہی اور خاموشی سے کھڑی ان لفظوں کو سنتی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کیا کر رہی ہے۔ میں نے 2-3 بار اسے کہا کہ جلدی چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے کھیلنے کی جلدی تھی اور ریشم یہاں پر رک چکی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ آج بھی وقت ضائع ہوگا، لیکن ریشم نے میری بات نہیں سنی اور پھر تنگ آ کر کہہ دیا کہ اگر تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، مجھے بھی کچھ دیر یہاں پر رکنا ہے۔ اتنی دیر میں اس عورت نے وہ کتاب پڑھنی بند کر دی اور پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوئی اور حیرت سے مجھے اور ریشم کو دیکھنے لگی۔ اس نے محبت سے مسکراتے ہوئے ریشم سے پوچھا، کیا ہوا بیٹی، تم کون ہو، کیا کام ہے؟ اس عورت نے مسکراتے ہوئے ریشم سے جب یہ سوال کیا تو وہ کہنے لگی، میں دراصل آپ کی آواز سن کر یہاں پر آ گئی تھی۔ آپ کیا پڑھ رہی تھی؟ یہ کون سی زبان ہے اور یہ کتاب کون سی ہے؟ اس عورت کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی کتاب کی طرف ریشم نے جب اشارہ کیا تو وہ عورت مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی اور یہ قرآن پاک ہے، یہ ہماری دینی کتاب ہے، میں مسلمان ہوں، کیا تم قرآن پاک کے بارے میں نہیں جانتی؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ اس عورت نے جب پوچھا تو ریشم بے اختیار نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں، میں تو ہندو ہوں، لیکن اس دن جب یہاں سے گزرتے ہوئے ان الفاظوں کو سنا تو مجھے یہ بہت اچھے لگے، اسی وجہ سے میں رک گئی، اور آج دوبارہ جب ان کو سنا تو بے اختیار یہاں پر چلی آئی۔ مجھے یہ کتاب بہت اچھی لگی ہے، کیا آپ مجھے پڑھنے کے لیے دیں گے؟ ریشم کی بات سن کر وہ عورت بے ساختہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی، بیٹا یہ کتاب مسلمانوں کے پڑھنے کے لیے ہے اور تم مسلمان نہیں ہو، ویسے بھی یہ عربی زبان میں ہے اور تم اسے پڑھ نہیں پاؤ گی جب تک تم اسے سیکھ نہیں لو گی۔ اس عورت نے آہستہ سے ریشم کو سمجھایا تو پھر ریشم کہنے لگی، تو آپ مجھے سکھا دینا، میں یہ پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے اس کے لفظ بہت اچھے لگے ہیں، یہ میرے دل میں اترتے جا رہے ہیں، آپ مجھے سکھائیں گی؟ اس عورت سے یہ بات کرتے ہوئے ریشم کو یہ بھول گیا تھا کہ وہ ہندو ہے اور ایک کوٹھے کی پیداوار ہے، لیکن اس عورت نے محبت سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں سکھا دوں گی، لیکن تم اسے سیکھ کر کیا کرو گی؟ تم تو ہندو ہو اور تم تو اسے پڑھ بھی نہیں پاؤ گی۔ جبکہ ریشم کہنے لگی، نہیں نہیں، میں اسے ضرور پڑھوں گی اور میں ساری زندگی پڑھتی رہوں گی، آپ مجھے سکھانا شروع کریں۔ اب کی بار اس عورت کے چہرے پر ایک کشمکشی نظر آئی اور پھر وہ بولی، بیٹا یہ کتاب ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، تم ہندو ہو اور ہندوؤں کے لیے یہ کتاب نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور ہم لوگ تو بغیر وضو کے اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ اس عورت کے کہنے پر ریشم فوراً بولی، تو پھر آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں، میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں، آپ کی کتاب اتنی پراثر اور پرتاثیر ہے کہ مجھے الفاظ آفاقی لگ رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میں بھی یہ سیکھوں۔ ریشم نے زور سے کہا تو وہ عورت اسے بہلانے کے لیے بولی، ٹھیک ہے، جب تمہارا دل کرے آ جانا۔ لیکن وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ ریشم اپنی دھن کی پکی ہے اور وہ واقعی قرآن پاک سیکھنا چاہتی ہے، اسی لیے اگلے دن ریشم رادھیکا کے گھر کھیلنے کا بہانہ بنا کر اس عورت کے گھر جا پہنچی۔ میں نے ریشم کو باز رکھنے کی بہت کوشش کی، اسے بہت سمجھایا اور کہا کہ اگر مالکن کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ بہت غصہ کریں گی اور تمہارے گھر سے نکلنا بند کر دیں گی، لیکن ریشم نہیں مانی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے یہ ہر حال میں سیکھنا ہے، تم نہیں جانتی وہ الفاظ دل پر کیسا اثر کر رہے تھے، اور اس دن سے میں جیسے بدل سی گئی ہوں، میرا دل بدل گیا ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اب تک میں خواب کی کیفیت میں جی رہی تھی، اصل زندگی تو یہ ہے اور جو میں نے اب جینا شروع کی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرا یہ فیصلہ غلط نہیں ہے۔ ریشم بہت پر یقین تھی اور اس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے صاف صاف مجھے کہہ دیا تھا کہ اگر تم میرا ساتھ آنا چاہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم رادھیکا کے گھر اتنی دیر کھیل لیا کرنا اور میں یہاں پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا سیکھ لوں گی۔ میں ریشم کو دیکھتی رہ گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں مالکن کے ساتھ ٹکر لے سکتی، اسی وجہ سے میں نے ریشم کی بات کو ترجیح دی اور چپ چاپ رادھیکا کے گھر جا کر کھیل لیتی اور وہاں سے واپسی پر ریشم کو لے کر گھر آ جاتی۔ ریشم نے قرآن پاک سیکھ لیا تھا اور اسی عورت کے ہاتھوں مسلمان ہو گئی تھی۔ ریشم اب بہت بدل چکی تھی اور اس نے آہستہ آہستہ خود کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا تھا۔
قرآن پاک سیکھنے کی خوشی اس کے چہرے پر ایک نور لے آئی تھی اور وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی طرح لگنا شروع ہو چکی تھی، لیکن کوٹھے پر اس نے کسی کے اوپر بھی یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چھپ کر قرآن پاک پڑھتی اور اپنی عبادت کرتی۔ ریشم نے جب مجھے یہ بات بتائی تو میں خوف کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ مجھے آپ کی طرف سے خوف تھا، لیکن ریشم نے مجھے یہی سمجھایا کہ ابھی ہم یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے، وقت آنے پر ہی اس بات کو کھولیں گے۔ اور پھر وہ وقت اس انداز میں آیا کہ آج ریشم کو میت کو جب آگ لگائی گئی تو اس کی میت نے آگ نہیں پکڑی، کیونکہ ریشم مسلمان تھی اور اس کا حق تھا کہ اسے مسلمانوں کی طرح دفن کیا جائے۔ اسرائیل کے منہ سے یہ ساری حقیقت سن کر بیگم جان حیران رہ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ریشم اتنی بڑی حقیقت چھپائے گی۔ تبھی اس نے ریشم کا حق ادا کرنے کا فیصلہ کیا اور ریشم کو مسلمانوں کے قبرستان میں ان کی رسومات کے مطابق جنازہ بڑھا کر دفن کر دیا گیا۔ ریشم کے ساتھ ہونے والے اس معجزے نے جیسے ساری طوائفوں کی آنکھیں کھول دی اور ان سب طوائفوں نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ ریشم کے ساتھ ہونے والا معجزہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اس بات نے وہاں پر موجود سب طوائفوں کے دل کو کھول کر رکھ لیا تھا اور ساری کی ساری مسلمان ہو گئی تھیں۔ بیگم جان نے کوٹھے کو ختم کر دیا تھا اور وہ ایک گمنامی کی زندگی جینے کے لیے نہ جانے کہاں پر چلی گئی تھی۔ کسی کو ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن ریشم کے ساتھ یہ ہونے والا معجزہ ساری ہیرا منڈی میں کئی سالوں تک یاد رکھا گیا تھا۔